آسٹریلوی شہر سڈنی کے ساحل پر فائرنگ، 12 افراد ہلاک، 29 زخمی۔ حملہ یہودیوں کے مذہبی تہوار کی تقریب کے دوران ہوا۔ نیو ساؤتھ ویلز پولیس نے واقعہ دہشت گردی قرار دے دیا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھنی البنیز کی حملے کی شدید مذمت، کہا بیچ پر فائرنگ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ یہودی آسٹریلوی باشندوں پر حملہ ہر آسٹریلوی پر حملہ ہے۔ ہماری ہمدردیاں متاثرین کے ساتھ ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق پولیس نے 2 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ پی ٹی آئی دور میں ٹرائی کا تھا، تمام معاملات جنرل ریٹائرڈ باجوہ، فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی چلا رہے تھے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آرمی چیف کی مرضی کے بغیر کوئی افسر جھوٹا مقدمہ بنائے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے، ایک ملاقات کے دوران سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے فیض حمید سے کہا کہ رانا بہت موٹا ہو گیا ہے، اسے دوبارہ سمارٹ بناؤ۔ میں نے جنرل باجوہ کو کہا کہ مجھ پر مقدمہ آپ نے ہی بنوایا، اللہ اس دنیا میں ہی اس کا حساب کرے گا۔ مارکہ حق میں پاک فوج نے بھارت پر تاریخی فتح حاصل کی، آنے والا دور ترقی کا ہوگا، بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سیالکوٹ میں کرسچن کمیونٹی کی تقریب سے خطاب، بولے پاکستان کی ترقی کا سفر محبت کا سفر ہے، جب وطن پر بات آئے تو سب ایک ہو کر محبت کا اظہار کریں۔ پی ٹی آئی نے فیض حمید سے بھرپور فائدے اٹھائے، جو لوگ فیض یاب ہوئے ان پر آسمان ٹوٹے گا۔ سینئر سیاستدان محمود مولوی کا کہنا ہے، فیض حمید کی وجہ سے ملک اور اداروں کو نقصان پہنچا۔ ملک کو آگے لے جانے کے لیے سب جماعتیں ایک ٹیبل پر بیٹھیں، ترقی کے لیے نئے انتظامی یونٹس بننے چاہیے۔ عمران اسماعیل بولے، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے احتساب کا عمل اپنے ادارے سے شروع کیا۔ پاک فوج نے انتہائی طاقتور شخص کو احتسابی عمل سے گزارا۔ یہ عمل یہاں رکنے والا نہیں، فائدہ اٹھانے والوں اور سہولت کاروں کا بھی احتساب ہوگا۔ پاکستان کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے دہشت گرد گروہوں سے منسلک اکاؤنٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کا مطالبہ۔ پاکستانی حکومت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو خبردار کر دیا، اگر یہ اقدام نہ کیا گیا تو حکومت سخت اقدامات یا قانونی کارروائی کر سکتی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران نائب وزیر داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ ایکس پر متعدد اکاؤنٹس پڑوسی ممالک افغانستان، بھارت اور دنیا کے دیگر حصوں سے کام کر رہے ہیں، شدت پسندی پھیلا رہے ہیں۔ کرپٹو کو پروموٹ نہیں، ریگولیٹ کر رہے ہیں۔ پہلی بار عالمی ایکس چیلنجز کے لیے منظم، شفاف اور عالمی معیار کا راستہ کھول دیا۔ اینٹی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی نگرانی ممکن ہوگی۔ دنیا کے بڑے مالی مراکز اسی طرح کے مرحلہ وار ماڈلز اپناتے ہیں۔ بائنانس اور ایچ ٹی ایکس کو این او سی کا اجرا نئی سوچ کا عملی قدم ہے۔ پاکستان کا شمار دنیا کے پہلے 3 کرپٹو اپنانے والے ممالک میں ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی بلاک چین اور کرپٹو بلال بن ثاقب نے نیوز بریفنگ میں کہا، $100 ٹریلین کا عالمی بانڈ مارکیٹ ڈیجیٹل ریلز کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہم نے عالمی مالیاتی نظام کے تحت بروقت اور درست فیصلے کرنے ہیں۔ پاکستان 10 سال میں ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی خود مختاری مستحکم کر چکا ہوگا۔ پاکستان میں ڈیجیٹل اثاثے اپنانے کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ 3 سے 4 کروڑ پاکستانی ڈیجیٹل اثاثے استعمال کرتے ہیں۔ آئی ایم ایف کے ایم ای ایف پی میں کوئی نئی چیز نہیں۔ میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز طے شدہ اصلاحاتی ایجنڈے کا تسلسل ہے۔ وزارت خزانہ کے اعلامیے کے مطابق طے شدہ ایجنڈا مرحلہ وار انداز میں نافذ کیا جا رہا ہے۔ ایجنڈا ملک کے معاشی استحکام اور پائیدار ترقی کے لیے اہم ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام کے آغاز پر حکومت نے اپنی مجوزہ اصلاحاتی پالیسیاں پیش کی۔ آئی ایم ایف انہیں مرحلہ وار ایم ای ایف پی کا حصہ بناتا ہے۔ ایم ای ایف پی کو اچانک یا غیر متوقع نئی شرائط سمجھنا حقائق سے بے خبری ہے۔ ای ایف ایف طے شدہ درمیانی مدت کی اصلاحاتی حکمت عملی کا عکاس ہے۔ ترقیاتی منصوبوں سے کراچی کی اقتصادی اور سماجی زندگی میں انقلاب آئے گا۔ بی آر ٹی ریڈ لائن سندھ حکومت کا ایک اور اہم اور اسٹریٹجک عوامی ٹرانسپورٹ منصوبہ ہے۔ منصوبے کا مقصد کراچی میں تیز، محفوظ اور ماحول دوست سفری سہولت فراہم کرنا ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کے معیار پر کوئی سمجھوتہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ پیپلز پارٹی نے کراچی کے ہر شہری کے لیے تیز، محفوظ اور جدید سفر کا وعدہ پورا کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی کراچی میں ترقیاتی منصوبوں کے دورے کے موقع پر گفتگو۔
पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी की आलमी सतह पर पजीराई। स्विट्जरलैंड के मुस्तनद आलमी इदारे से आला मयार पर सर्टिफिकेट मिल गए। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी की आलमी सर्टिफिकेशन पर इजहार मुसरत। मज़ीद 3 अजला में सहूलत बाजार का आगाज़ जनवरी तक करने का हदफ मुकर। कहा कि अवाम को सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी के लिए सहूलत बाजार का किरदार नाकाबिल फरामोश है। सहूलत बाजार अथॉरिटी ने फल, सब्जियों और दीगर अशिया की सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाई। पंजाब के सरकारी इदारों को सही मानों में खिदमत मरकज़ बना रहे हैं। सस्ती रोटी और सस्ता आटा अवाम के लिए एहसास का नाकाबिल तरदीद सबूत है। न्यूयॉर्क में पहली बार पीएसएल का रोड शो। चेयरमैन पीसीबी, साबिक क्रिकेटर्स और कप्तान कौमी टीम सलमान अली आगा समेत दीगर क्रिकेटर्स की शिरकत। पीसीबी और पीएसएल इंतजामिया क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रही है। पीएसएल को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाएंगे। रमीज राजा ने कहा, पीएसएल से नौजवान खिलाड़ियों को आलमी क्रिकेटर्स के साथ खेलने का मौका मिलता है। पीएसएल की कामयाबी पूरे पाकिस्तान के लिए बाइस फख्र है। पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा, पाकिस्तान सुपर लीग आलमी सतह पर ब्रांड बनकर उभर रही है। फैज हमीद को सजा। पाकिस्तान में नए बाब का आगाज है। 9 मई करने वालों का भी कड़ा एहतसाब करना चाहिए। राना मशहूद कहते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की को रोकने की कोशिश की गई। वफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा कि बानी पीटीआई और फैज हमीद एक पेज पर थे। बानी पीटीआई के हर जुर्म में फैज हमीद का अहम किरदार था। बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। बानी पीटीआई का मिशन इदारों और पाकिस्तान को कमजोर करना है। फैज हमीद के साथ जुर्म में शरीक भी कानून के कटहरे में आएंगे। पीटीआई का पेशावर जलसा में कारकुनान की तादाद कम होने पर एक्शन। मतलूबा तादाद में कारकुन ना लाने पर 25 तंजीमी अहदेदारान को शोकॉज जारी। शोकॉज नोटिस में कहा गया कि ज़िलाई तंजीम के अहदेदारों ने पार्टी अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया। मुतल्लिका पीटीआई अहदेदार कारकुनान को जलसा गाह पहुँचाने में नाकाम रहे। तमाम मुतल्लिका अराकीन को 3 दिन के अंदर वजाहत पेश करने की हिदायत। वजाहत मौसूल न होने की सूरत में तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पीटीआई ज़राए का कहना है कि नोटिस के इजरा पर कई ओहदेदारों ने इस्तीफे पेश कर दिए हैं। मुनाफिकत से नहीं, मनसूबा बंदी से कराची चलेगा। सियासी मुखालिफिन न काम करना जानते हैं न काम करने देते हैं। मुनाफिकीन इंतजार करते हैं कि कराची में कोई हादसा हो। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने मुखालिफिन को आड़े हाथों ले लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिनके पास कराची के 9 टाउन्स हैं उनकी कारकर्दगी सिफर है। सब कुछ उनके पास है लेकिन काम करने की नीयत नहीं। खानदानी सियासत ने बल्दियाती निज़ाम कमज़ोर कर दिया। वोटर्स को वोट का हक मिलना चाहिए। नाइंसाफ़ी के निज़ाम के खिलाफ मिलकर खड़ा होना होगा। बदल दो निज़ाम नारा नहीं, आवाम की ख्वाहिश है जो दबी हुई है। 21 दिसंबर को निज़ाम के खिलाफ एहतजाज होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का तकरीब से खिताब। वर्ल्ड बैंक का पंजाब में माली मुआवनत से जारी तमाम मंसूबों की तामीराती रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला मरीम नवाज की कारकर्दगी और आज़म को सराहा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास। फैसलाबाद, लिया और खानेवाल में कम लागत घरों की तामीर का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया गया। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि ज़ाब्तों और क़वानीन की इस्लाह का मकसद सूबे में गवर्नेंस को आलमी मयार पर लाना है। हर मंसूबे में शफाफियत और मयार को यकीनी बनाना मरीम नवाज की तरजीह है। सिंध असेंबली के हल्का PS9 शिकारपुर में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। पीपल्स पार्टी और JUI में कांटे का मुकाबला। आगा शाहबाज खान दुरानी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से सैयद रशदुल्ला शाह मैदान में है। नशिस्त साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 9 जख्मी, 2 अफराद की हालत तशवीशनाक। हमलावर फरार। फायरिंग के वक्त यूनिवर्सिटी में इम्तिहानात जारी थे। वाक़े के बाद यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया गया।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واقعے کو شرمناک قرار دے دیا۔ متاثرین کے ساتھ اظہار ہمدردی۔ رواں سال امریکہ کے تعلیمی اداروں میں فائرنگ کے 70 سے زائد واقعات رپورٹ ہو چکے۔ شام میں امریکی اور شامی فوجیوں کی ٹیم پر داعش کا حملہ۔ فائرنگ سے 2 امریکی فوجیوں سمیت 3 افراد ہلاک، 3 امریکی فوجی زخمی۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ نے حملہ آور کو فوری جوابی کارروائی میں ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا۔ امریکی صدر کا شام میں فوجیوں کی ہلاکت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ داعش سے فوجیوں کی ہلاکت کا بدلہ لیں گے، دوبارہ حملہ ہوا تو جوابی کارروائی کریں گے۔ امریکہ اور یوکرینی وفد کے درمیان جنگ بندی مذاکرات آج برلن میں ہوں گے۔ یوکرینی صدر کی امریکی اور یورپی رہنماؤں سے ملاقات شیڈول۔ زیلنسکی نے کہا ضمانت دی جائے روس دوبارہ حملہ نہیں کرے گا۔ ادھر یوکرین کے علاقے ڈونیٹسک میں روسی اہداف پر میزائل حملے۔ خبر ایجنسی کے مطابق یوکرین نے حملوں کے لیے امریکی ساختہ لانچنگ سسٹم استعمال کیا۔ روس کا بحیرہ اسود میں یوکرین سے مصر جانے والے بحری جہاز پر ڈرون حملہ۔ یوکرینی بحری جہاز سورج مکھی کا تیل مصر لے جا رہا تھا۔ جرمن چانسلر کا روسی صدر پر سرحدی توسیع کا الزام۔ فریڈرک مرز نے کہا کہ پوٹن یورپ میں سرحدوں کو تبدیل کر کے سابق سوویت یونین کو بحال کرنا چاہتے ہیں۔ روسی صدر کی حکمت عملی یورپ کے لیے ایک سنگین فوجی خطرہ ہے۔ جرمن چانسلر نے یوکرین کی شکست کی صورت میں خطے میں مزید روسی کشیدگی سے خبردار کر دیا۔ ہنگری کے وزیر اعظم کی یورپی یونین کے روسی اثاثے منجمد کرنے کے فیصلے کی مخالفت۔ وکٹر اوربان نے اقدام کو روس کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا۔ اٹلی کے نائب وزیر اعظم میٹیو سالوینی نے بھی روسی اثاثے منجمد کرنے کی مخالفت کی۔ شمالی کوریا میں یوکرین جنگ سے واپس آنے والے فوجیوں کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب۔ شمالی کوریا نے رواں سال اگست میں 1000 فوجی بارودی سرنگیں صاف کرنے کے لیے روس بھیجے تھے، جن میں سے 9 اہلکار ہلاک ہوئے۔ روس کا فوجی اہلکار بھیجنے پر شمالی کوریا سے اظہار تشکر۔